بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر جو نماز فرض فرمائی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ 5 وقت کی نماز رب نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کس کس نبی کی یادگار ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں بتایا کہ فجر کی نماز کس نبی کی یادگار ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ظہر کی نماز کس نبی کی یادگار ہے، کہ کس نبی نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں ظہر کی نماز کس نبی کی یادگار ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، جو انسان ظہر کی نماز ادا فرماتا ہے، تو وہ عصر تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ میرے بھائی، ہم کہیں بھی رہیں نمازوں کی پابندی ضرور کریں، اس لیے کہ کامیاب وہی انسان ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جب انسان جائے گا رب کی بارگاہ میں تو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ہر لمحے کا، ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائی، جو نماز ہم نے چھوڑی ہے اس کی سزا ملے گی، اور جو ادا فرمائی ہے، جو ادا کی ہے، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس وقت ہم سوچیں گے کاش ہم نے کوئی نماز نہ چھوڑی ہوتی تو آج بیڑا پار ہو جاتا۔ نمازوں کی پابندی کریں اور آئیں اپنے موضوع کی طرف۔ بتانا ہی چاہتا ہوں ظہر کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض فرمائی ہے، یہ کس نبی کی یادگار ہے۔ تو آپ ذہن نشین کر لیں، ظہر کی نماز جو یادگار ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ اور کیوں ادا فرمائی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرو، تو یہ مشہور روایت ہے، آپ نے اونٹ قربان کی۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا، پھر آپ نے اونٹ قربان کی، پھر اللہ نے حکم فرمایا، پھر آپ نے اونٹ قربان کیے۔ آخر میں رب نے فرمایا، اے میرے خلیل، وہ چیز قربان کرو میری راہ میں جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی طلب فرما رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے اور قربان گاہ پہنچے۔ جب قربان گاہ پہنچے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم نے، حضرات روایت بتاتی ہے، جو چھری آپ لے کر گئے تھے، آپ نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں، لیکن وہ چھری آپ کے گردن کو نہ کاٹ سکی۔ آپ کو غصہ آیا اور غصے میں آپ نے اس چھری کو پتھر پہ دے مارا۔ جب پتھر پہ مارا تو روایت بتاتی ہے وہ پتھر بیچ میں سے کٹ گیا، بیچ میں سے کٹ گیا۔ پتھر کٹا، حضرت ابراہیم حیران ہوئے کہ آخرکار میرے بچے کی گردن تو نہ کاٹ سکی، پتھر کاٹ دیا۔ حیران ہو کے چھری سے ہم کلام ہوئے، بولے چھری یہ تو بتا تو نے میرے اسماعیل کی گردن کیوں نہ کاٹی؟
اور تو نے اس پتھر کو کیوں کاٹ دیا؟ اے چھری تو میرے بیٹے کی گردن کاٹ کیوں نہیں دیتی تاکہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں؟ چھری سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم کہتے ہو میرے بیٹے کی گردن کاٹ، اور رب کا فرمان یہ ہے کہ ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں چھری تیرا کام ہے کاٹنا، تو اپنا کام کر۔ تو یہ چھری جواب دیتی، ابراہیم اس وقت کو بھول گئے جب تمہیں آگ کے حوالے کیا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، تو آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے چھری آگ نے اس لیے نہیں جلایا تھا کہ اللہ نے آگ کو حکم فرمایا تھا کہ یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ چھری زبان حال سے پکار اٹھی، اے ابراہیم، جب آپ آگ کی جانب جا رہے تھے، آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت رب نے صرف ایک مرتبہ آگ کو حکم دیا تھا، اور اب تک اللہ نے مجھے 70 مرتبہ یہ حکم فرما دیا ہے کہ اسماعیل کی گردن کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اب جب ایک بار آگ کو حکم ملے اور آگ آپ کو نہ جلا سکے تو میں کیسے اسماعیل کی گردن کو کاٹ سکتی ہوں؟ اس درمیان حضرت ابراہیم نے پھر کوشش کی ذبح کرنے کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن ذبح نہ کر سکے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی بیٹے کی۔ جب آپ ذبح کرنا چاہتے تھے اور آپ نے خود اپنی آنکھوں پر پٹی کو بند رکھا تھا ایک روایت کے مطابق، اور جب آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کو ایسا لگا جیسے میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ آپ کا دل خوش ہو گیا کہ میری قربانی اللہ نے قبول فرما لی، لیکن جب آپ نے دیکھا تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا اور وہاں پر دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی قبول فرما لی ہے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور ہم نے تمہارے بیٹے اسماعیل کو بچا لیا ہے، اور اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبے کو بھیج کر آپ کے ہاتھوں ذبح کروا دیا ہے۔ یہ وقت دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت کی یادگار میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ادا فرمائی اس لیے کہ اللہ نے قربانی بھی قبول فرما لی، اللہ راضی بھی ہو گیا، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قربان ہونے سے بچ بھی گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اس لیے کہ وہ وقت دوپہر کا وقت تھا۔ اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کی نماز ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض فرما دی، تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں تو ہم حضرت ابراہیم کی اس یادگار کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور ہم اور آپ دونوں جہاں میں کامیاب بن جائیں۔ اس لیے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی ملی، اللہ خوش ہوا، قربانی قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، تو پتہ ہی چلا کہ ظہر کی نماز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، تمام خرافات سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں، تاکہ کسی اور تک یہ پیغام پہنچ جائے اور کسی کے دل میں شاید یہ میری بات اتر جائے اور کوئی نمازوں کی پابندی شروع کر دے، تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو نمازی بنائے، دین کا غازی بنائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔